شفیع جان نے تصدیق کر دی ہے کہ راولپنڈی مال روڈ پر ہلاک ہونے والا شخص پی ٹی آئی کا کارکن تھا۔ طارق فضل چودھری نے کہا ہے تحریک انصاف کے رہنماؤں کے اشتعال انگیز بیانات کی وجہ سے کارکن اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ راولپنڈی کے واقعے کی تحقیقات ہو رہی ہے۔ کوئٹہ بلوچستان کے اضلاع صوب اور چمن میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ زلزلے کے باعث شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور وہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے۔ ایئر انڈیا کے فوکٹ سے دلی جانے والی پرواز کے کپتان کے ڈوپ ٹیسٹ میں چرس کے استعمال کی موجودگی سامنے آ گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد سفیان ارشد، آپ دیکھ رہے ہیں سفیان بٹی یوٹیوب چینل۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر پریس کریں۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، آج کے ولاگ میں پچھلے 12 گھنٹے کی نئی تازہ ترین اہم جو اپڈیٹس ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تحریک انصاف کے رہنما شفیع جان نے تصدیق کر دی ہے کہ راولپنڈی مال روڈ پر ہلاک ہونے والا شخص پی ٹی آئی کا کارکن تھا۔ شفیع جان نے کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے راولپنڈی مال روڈ پر ہلاک ہونے والے شخص کے پی ٹی آئی کارکن ہونے کی تصدیق کر دی۔ شفیع جان نے کہا فورسز کی کارروائی میں ہلاک محمد حسین ضلع خیبر کا رہائشی اور اس کا تعلق ایم پی اے عبدالغنی کے حلقے سے ہے، تاہم اس کے پاس کوئی پارٹی عہدہ نہیں تھا، نہ ہی اسے کوئی ذمہ داری سونپی گئی۔ شفیع جان نے کہا ہے میری عبدالغنی سے بات ہوئی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ گزشتہ 9 ماہ سے محمد حسین کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ اس قسم کے واقعے کو تحریک انصاف کے ساتھ چھوڑنا زیادتی ہے۔ شفیع جان نے سیکورٹی فورسز کے اہلکار پر فائرنگ کی مذمت بھی کی۔ واقعہ کی سی سی ٹی وی ویڈیو بھی سامنے آئی اور مکمل تحقیقات کا بھی مطالبہ کر دیا۔ دوسری جانب وفاقی وزیر ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے کہا ہے تحریک انصاف کے رہنماؤں کے اشتعال انگیز بیانات کی وجہ سے کارکن اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ راولپنڈی کے واقعے کی تحقیقات ہو رہی ہے۔ ناظرین، کوئٹہ بلوچستان کے اضلاع صوب اور چمن میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 4.8 اور گہرائی 15 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کے باعث شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور وہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے۔ زلزلے سے فی الحال کسی قسم کی جانی و مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ ناظرین، ایئر انڈیا کے پائلٹ جو جہاز میں نشہ کر کے جہاز کو اڑا رہے تھے، ان کی جو ہے اہم خبر وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایئر انڈیا کے فوکٹ سے دلی جانے والی پرواز کے کپتان کے ڈوپ ٹیسٹ میں چرس کے استعمال کی موجودگی سامنے آ گئی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق تھائی لینڈ کے سیاحتی جزیرے فوکٹ سے دلی آنے والی ایئر انڈیا کے پرواز کے کپتان کا دوسرا ڈوپ ٹیسٹ بھی مثبت آ گیا۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق 4 اگست کو ایئر انڈیا کی پرواز 2379 اے آئی جس میں 137 مسافر اور عملے کے 8 ارکان سوار تھے، فوکٹ سے دلی آ رہی تھی کے دوران پرواز اس کی اونچائی میں اچانک 300 فٹ کی کمی واقع ہوئی۔ اس واقعے میں کم از کم 20 مسافر اور عملے کے 4 ارکان زخمی ہوئے۔ ذرائع نے بھارتی میڈیا کو واقعہ کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے بتایا کہ جب طیارہ اچانک 300 فٹ نیچے آیا تو جہاز کا کپتان اپنی نشست پر موجود نہیں تھا، جبکہ اس وقت طیارے کا کنٹرول فرسٹ آفیسر کے پاس تھا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق پرواز کی لینڈنگ کے بعد نئی دلی میں جانے والی اسکریننگ کے دوران جہاز کے کپتان کے جسم میں نشہ اور اشیاء کا انکشاف ہوا تھا۔ کچھ عرصہ بعد ایک اور ٹیسٹ کیا گیا اور منگل کو ذرائع نے بتایا کہ یہ ٹیسٹ بھی مثبت آیا ہے۔ خاص طور پر ٹیسٹ سے اس بات کی تصدیق ہوئی کہ پائلٹ نے چرس پی رکھی تھی۔ وزارت سول ایوییشن نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بیورو نے اس واقعہ کی مزید تحقیقات شروع کر دی۔ بھارتی ایئر لائن کی جانب سے تاحال کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا۔